بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مویت جعفری ہے۔ آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ پاکستان اور بھارت کی جو آپسی کشیدگی ہے وہ اب ایک بالکل ہی نیکسٹ فیز میں داخل ہو گئی ہے، جہاں پر بات جو ہے وہ الفاظ کی جنگ سے آگے نکل گئی ہے۔ آپ کو پچھلی رات سے لے کے ابھی تک جو سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اس سے بھارت کی کیا اسٹریٹجی نظر آتی ہے اور اس اسٹریٹجی کی بیس کے اوپر آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، پاسبلٹیز کیا ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے حوالے سے یا امن کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کو خبر دیں گے، تجزیہ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس ساری سچویشن کے اندر، عمران خان کے میسج کے بعد، عمران خان کی ٹویٹ کے بعد، وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کی حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو خوف طاری ہے اس وقت پاکستان کی حکومت کو، بھارت سے زیادہ عمران خان کا اچانک خوف کیوں طاری ہو گیا ہے اور وہ تاپ کیوں چڑھا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ اور تیسری بات کریں گے اس ڈاکے کی، وہ جو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا نیچرل ڈیزاسٹر موویز میں کہ جب کوئی آفت آتی ہے، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس سب کے ہونے کے بیچ میں جو لٹیرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ اس وقت آپا دھاپی کا ایک معاملہ چل رہا ہے، اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہے، تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ چیزیں لوٹیں، کوئی مارکیٹس پہ ڈاکہ ڈالے، لوگوں کے گھروں میں گھسیں، ان کا سامان چوری کریں، ان کا حق ماریں۔ تو اس طرح کا ایک ڈاکہ پاکستان کے اندر بھی اس جنگی حالات میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے سپریم کورٹ میں، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ تو بات شروع کر لیتے ہیں ہم کہ ہمارے جو ملک کے اندر جو حالات اور واقعات کشیدگی کے حوالے سے رات گئے ہمیں ہمارے ماشاءاللہ سے جو انفارمیشن منسٹر ہے عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے ایک انتہائی ایمرجنسی میں 2 بجے کے بعد میسج کیا۔ وہ جو میسج تھا انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو اگلے 24 سے 36 گھنٹے کے درمیان بہت زیادہ خطرہ ہے بھارتی حملے کا اور پاکستان منہ توڑ جواب دے گا۔ مگر وہ میسج دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ بہت زیادہ پریشان اور چونک گئے ہیں، اس طرح کے میسج ہمیشہ انتہائی سٹرن، انتہائی کانفیڈنٹ اور انتہائی جوش اور جذبے والے انسان کے منہ سے اچھے لگتے ہیں۔ وہ تو ان کو لگ رہا تھا کہ یا کوئی ہاسٹیج ویڈیو ہے جہاں پر ان کی کمر کے ساتھ کسی کی بندوق لگی ہوئی ہے، چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے تارڑ صاحب کے، اور الفاظ دیکھ کر پڑھتے ہوئے بھی ہمبل فرما رہے تھے۔ اس سب کے بعد جو سب کچھ ہوا، سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشنز آنی شروع ہو گئی کہ وہاں پر ہلکے ہتھیاروں کی آمنے سامنے جو ہے وہ فائرنگ چل رہی ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے کسی قسم کی مصدقہ رپورٹ یا مصدقہ خبر جو ہے وہ سیکورٹی اداروں نے اپنے نام کے ساتھ اون کر کے جو ہے وہ شیئر نہیں کی۔ البتہ جو آپ کا کیانی اور منڈل سیکٹر ہے وہاں پر پاکستانی افواج نے انڈیا کی چکپترا پوسٹ جو ہے اس کو اڑانے کا جو ہے وہ خبر ہمارے سے شیئر کی ہے، وہاں سے فائرنگ آ رہی تھی۔ اور اس سارے کے بعد جو ایک اور واقعہ جو کہ بہت وائڈلی رپورٹ بھی ہو چکا ہے کہ جی آزاد جموں اینڈ کشمیر والی سائڈ سے اوپر سے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر انڈین طیاروں نے، لڑاکا طیاروں نے پروازیں بھری، اور جب پاکستان کے لڑاکا طیاروں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کو لاک ان کرنے کی جو ہے الٹیمیٹم دیا تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب اس سے ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی مجھے جو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو ملٹیپل فرنٹس کے اوپر انگیج رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اسٹریٹجی کا پرونگ یہ ہے کہ آپ کو سیالکوٹ والی سائڈ، ورکنگ باؤنڈری والی سائڈ پر، ادھر سے LOC جو ہے دوسری سائڈ والی AJK اور آپ کی IOJK والی سائڈ پر، وہاں پر جو ہے ادھر بھی آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری اسٹرینتھ کو جو ہے وہ ایٹ اے وائڈر اسکیل پاکستان کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جہاں پر ایک اسٹریٹجی یہ ہے، دوسری جانب سے وہ افغانستان کی طرف سے بھی ابھی تک اپنے 71 جو چوہے ہیں جو مرے پاکستانی افواج کے ہاتھوں، اس کے باوجود ان کو ادھر سے بھی ابھی سکون نہیں، وہاں سے بھی فی الحال جو ہے وہ 1-2 اچھے خاصے تھپڑ کھانے کے بعد کچھ آرام ہو گیا ہے، مگر وہاں پر بھی ہماری انفارمیشن کے مطابق ہلکی ہلکی کہانی جاری اور ساری ہے۔ اب اس سب کے دوران اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو بیٹل گراؤنڈ میں حقیقت میں جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مگر ایک اور فرنٹ ایسا ہے جو کھلا ہوا ہے اور وہ ہے پروپیگنڈا کا فرنٹ۔ وہ پروپیگنڈا کا فرنٹ کیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو انڈیا اس وقت پاکستان کے کئی F-16 طیارے مار گرا چکے ہیں، اور یہ میں بات کوئی ایسے نہیں کہہ رہا کہ کوئی انونیمس اکاؤنٹ کر رہا ہے، انڈین ویریفائڈ اکاؤنٹس جو ہیں
وہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ٹویٹر جو ہے وہ اس نے اس کی جو ہے وہ تردید بھی کر دی. جو کمیونٹی نوٹس آپ جانتے ہوں گے اگر آپ نے ٹویٹر یوز کیا ہے تو 2024 میں ان کے اپنے جہاز جو ہیں وہ گرے تھے، ان کی ویڈیوز لگا کر یہ پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی کوئی یہ وارفیئر ہوئی ہے، ہوائی جہازوں کا آپس میں تبادلہ ہوا ہے، فائرنگ کا، اور لڑائی چڑھائی ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان کے اب 16 طیارے مار گرائے ہیں انہوں نے. اور اس سارے کے ساتھ ساتھ ہم پاکستانی جو ہیں وہ چوکیاں چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، اور چیک پوسٹ خالی ہو گئی ہیں. بھارت پاکستان کے یہاں تک بھی کہ بھارتی افواج پاکستان کے اندر جو ہے وہ قدم بھی رکھ چکی ہیں. سو بیسیکلی اس کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں اسٹریٹجی وائز، کہ جیسا کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ جو ہے یہ محض یہ چارٹر کریٹ کرنے کے لیے نریندر مودی نے نہیں کیا. یہ سارے ڈرامے کے نتیجے میں اس کو کچھ نہ کچھ آبجیکٹیوز ہیں. اب اس کے دو آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں جس کے اوپر بات کرنی اہم ہے. پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میری ایک انتہائی امپورٹنٹ، انتہائی لرنڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر سے بات ہو رہی تھی، گلوبلی بہت قریب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی تو بھارت کا جو اصل مقصد اس سارے میں نظر آ رہا ہے وہ اس وقت جو کہ پس پش چلا گیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں کر رہا، کہ ساری کی ساری جس طرح سے پلوامہ کر کے انہوں نے AJK کو ایلیگلی آکیوپائی اور انیکس کیا تھا، اسی طرح سے یہ حرکت کر کے پہلگام میں تو ایلیگلی سندھ طاس معاہدہ ختم کر کے وہاں پر پاکستان کے پانیوں کے اوپر نظر ہے، اور اصل مقصد، اصل ٹارگٹ، اصل آبجیکٹیو وہ ہے جنگ کی دھمکی. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ بیسیکلی ایک سموک سکرین بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ کا خوف اور یہ وہ سارا کچھ، اور اٹیک ہونا ہے نہیں ہونا، اٹیک ہوگا نہیں ہوگا، اس ساری کہانی کے پیچھے جو حقیقی آبجیکٹیو تھا وہ وہی تھا. لیکن اگر آپ اس کو بھی آبجیکٹیو مان لیں تو بھی جو ہمارا تجزیہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھارت کی اس حرکت کو تو میرا خیال ہے کسی صورت لیجیٹمائز نہیں ہونے دے گی، اور اگر ہونے دے گی تو یہ ایک بہت بڑی سلپری سلوپ ہے. یہ وہ فلڈ گیٹس کھول دے گی کہ پوری دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ڈاؤن سٹریم نیچے ممالک کے پانیوں کا ایکسس ہے. پھر تو سبھی پانی بند کر کے پانیوں کو جو ہے فریش واٹر کے جتنے سورسز ہیں ان کو ایز اے ویپن استعمال کریں گے، اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک کیوس کی ریسیپی ہے. اس لیے یہ انتہائی مشکل ہوگا، اور اگر چلی بھی بات تو وہ چلتے چلاتے اس سارے کیس کو لڑتے لڑاتے اور بھارت کو یہاں تک پہنچتے ہوئے کہ وہ ہمارے دریاؤں کے اوپر کسی قسم کا ڈیم بنائے ریزروائر والا، وہ بہت آگے کی کہانی ہے. مگر انہوں نے، مجھے یہ لگتا ہے اور ایک انتہائی اہم اوپینین یہ ہے کہ یہ مین آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. دوسری جانب پاکستان کی جو اوور آل ملٹری کیپیسٹی ہے، پاکستان کے جو ایسٹس ہیں، پاکستان کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ ملٹری فورس ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا بھی مقصد ہے. اور بھارت وانٹس ٹو کم اکراس اینڈ بی سین ایز دا اسٹرانگر آف دا ٹو ملیٹریلی، کیونکہ جو آپ کے یہ کوارڈ ہے یا اور اس طرح کے انٹرنیشنل فورمز ہیں جہاں پر بھارت اپنی جو ہے وہ پریزنس کو اور ایمپلیفائی کرنا چاہتا ہے، وہاں پر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ امریکہ کو یا ان دنیا کی قوتوں کو، چاہے وہ اسرائیل ہو، یہ پروو کر کے دکھائے کہ وہ بدماشی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ یونیلیٹرلی اس طرح کے قدم اٹھا سکتا ہے، وہ یونیلیٹرلی کسی بھی اپنے ہمسایہ ملک کے اوپر کامیابی کے ساتھ اور کسی قسم کی آگے سے جوابی چپیڑ بڑی کھائے بغیر جو ہے وہ کوئی ایکشن کر سکتا ہے، تاکہ وہ یہ پروو کرے، اور اس پروو کرنے کے بعد وہ اس بڑی طاقت کا، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور ہو، ان کا چماٹ آفیشیل، پہلے تو ان کو بننے کا شوق ہے، اس جانب وہ چل بھی رہے ہیں، وہ ایک چماٹ جو ہے وہ پروون ثابت ہو، اور اس کے بعد وہاں سے ان کو مراحت ملے، فائدے ملے، اور ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ الائن ہو جائے. سو اس وجہ سے بھارت نے اپنے آپ کو جس طرح سے ایک کارنر میں کر لیا ہے اس وقت سچویشن میں جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں، جہاں پر ہلکی پھلکی اب شروع ہو گئی ہے تبادلہ، چاہے وہ جہازوں کا ہو آپس میں آمنا سامنا، یا وہ آپ کی جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کی آپس کے ساتھ جو اسمال اسکرمشز یا لائٹ ویپنز کے ساتھ. ابھی تک آرٹلری فائر تک بات نہیں پہنچی، لیکن آرٹلری جو ہے دونوں جو ہیں ہاوٹزرز جو پاکستان کے وہ اور بھارت کے جو لائٹ آرٹلری ہے وہ بارڈرز پر آ کر کھڑی ہوئی ہے، اور معاملات ایک غلطی کی وجہ سے بہت آگے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. اور اس سارے کے درمیان میں
एक जो ये जो वॉर मैंने आपको बताया सोशल मीडिया पे, वो इसलिए मेरे ख्याल में भारत जो है उसने उसका एकदम जो सीन है वो डबल ऑन कर दिया है कि अगर हम लोग ये सब कुछ ना कर सके, अगर हम लोग अगर भारत जो है, अगर मोदी जी वो जो बढ़ के मार चुके हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अर्नब गोस्वामी जैसे अपने लोगों को, अपने माउथ पीसेस को, अपने प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट को, हम तो पीओ के वापस लेने लगे हैं, हम तो पीओ के वापस लेने लगे हैं, हम तो ये करने लगे हैं। तो अगर वो सब कुछ में से कुछ भी ना कर सके तो वो कम से कम ब्रैगिंग राइट से कहेंगे कि भाई हमने किया, पाकिस्तान मान नहीं रहा। सबूत देख लें इंटरनेट के ऊपर, तो जो अपने लोग हैं, क्योंकि 7 दिन हो गए हैं, हम आज ये करने लगे हैं, हम आज ये करने लगे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे, तो इस वजह से उन लोगों को अभी इस वक्त अपने लोगों की जो एंटिसिपेशन, जो भारत की उन्होंने एक टेम्परेचर, एक ताप बढ़ा दिया है, उसको भी तो खामोश कराने के लिए कोई ना कोई जबान बोलनी है। और अगर कुछ भी ना कर सके तो फिर उसी का सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का और मीडिया प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करेंगे। एक इंतहाई अहम बात और ये है कि भारत ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। वो यू टर्न क्या है? वो यू टर्न ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो अब पहले तो ये बात कर रहे थे कि एक अटैक हुआ पहलगाम का, और उस पहलगाम के अटैक के बाद सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने कि उन्होंने पाकिस्तान के सिंतास माहिदे के साथ जो है वो उसको सस्पेंड कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने के बाद उन्होंने पाकिस्तानियों, जो मुसलमान जो पाकिस्तानी इंडिया में थे, उनको कहा कि जी आप इंडिया को छोड़ दें। जो भारत के लोग जो थे वो पाकिस्तान में थे, उनको कहा कि जी आप भारत वापस आ जाएं, या कोई हिंदू हैं या जो भी हैं, जो ट्रैवल एडवाइजरी होती है वो इशू कर दी। ये सारा कुछ करने के बाद अब मोदी जी और मोदी जी के जो चमाट हैं, जो उनकी कैबिनेट है, जो उनके माउथ पीसेस हैं, मीडिया पर बैठते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं या सोशल मीडिया पर बातचीत करते हैं, वो ये बात करें कि हमने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, हमने पाकिस्तान के बारे में कभी कुछ इस सारे कहानी में कहा कब है? हम तो दहशत गर्दों का जिक्र कर रहे हैं, हम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई बात कर ही नहीं रहे, हमने कहां पाकिस्तान का नाम लिया है। सो बुनियादी तौर के ऊपर एक स्लाइड सा एक एंगल इसमें यह भी है कि उधर से भी हमें हल्का सा यू टर्न देते हुए नजर आते हैं, मगर ये भी एक किस्म की आप ये कह लीजिए कि डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्जेंस हो सकती है, क्योंकि वो अगर जो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अटैक करते हैं तो वो उसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, ना ही वो उसको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मानते हैं। इसलिए उनका अगर ये कहना है तो इसका मतलब एक और ये भी हो सकता है, जहां पर एक यू टर्न है, कि वो उसको इस हवाले से गोल मटोल कर रहे हैं कि हम एजेके के ऊपर, एजेके से जो लोग आकर हमला करके गए हैं उनके मुताबिक नैरेटिव में जो झूठ है, जिसका कोई सबूत नहीं, उस वजह से वो वहां पर पाकिस्तान जो है वो हमला करेंगे या कोई मसला क्रिएट करेंगे। अब जहां पर ये सब कुछ चल रहा है और पाकिस्तान के जो सिपा सालार तो नहीं है, खैर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, वो फॉरवर्ड मोर्चों पर जाकर पाकिस्तान के जवानों के हौसले जो है उनको बढ़ा रहे हैं, और पाकिस्तानियों से ये अपील की जा रही है, पाकिस्तान की फौज की जानिब से भी और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी, कि आप इस वक्त तमाम की तमाम पुराने अपने डिफरेंसेस जो हैं, अपने पुराने जो प्रॉब्लम्स हैं, आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको इस वक्त भुला दें। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें। लेकिन ये कहने का मकसद उनका आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात कर रहे हैं वो, और जिन्हें वो ये कह रहे हैं कि जी आप इस वक्त ये भूल जाएं कि हमने आपके साथ क्या क्या किया है, और आप करते चले जा रहे हैं। इस वक्त सारे इकट्ठे हो जाए, वो सब कुछ जो पास्ट में हुआ वो हो गया। लेकिन यही काम वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो नहीं भूल रहे कि उन्होंने क्या करना है, जबकि पूरी दुनिया से, ना सिर्फ पाकिस्तान से, पूरी दुनिया के ममालिक में अगर आप किसी भी इंटेलेक्चुअल से, आप किसी भी इंटरनेशनल रिलेशंस के बंदे से, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट स्पेशलिस्ट से बात करें तो वो आपको यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो पाकिस्तान के अवाम है, उनका पाकिस्तान के अफवाज के पीछे खड़े होना और उनकी सपोर्ट अनइक्विवोकल और 100% बल्कि 1000% होना इंतहाई अहम है, जिसके लिए जरूरी है कि आप एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें जिसके अंदर इमरान खान को बुलाएं, जो कि पाकिस्तान का, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 70 से 80% पाकिस्तान की पॉपुलेशन की पॉपुलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मगर उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत इंटरेस्टिंग स्टांस लिया है। राना एहसान साहब फरमाते हैं कि मुझे जो एपीसी में इमरान खान को बुलाने का मुतालबा करके पीटीआई मोदी के कंधों पर चढ़कर हमसे अपना एनआरओ ना मांग ले, इसलिए हम ये एपीसी करके खान साहब को नहीं बुला सकते। हम पार्लियामान के अंदर मुश्तरका इजलास बुलाकर दुनिया तक अपनी जो है वो पैगाम पहुंचाएंगे। मतलब
خوف کی انتہا یہ ہے کہ اس شخص کی باہر نہ آ جائے، اس شخص کا چہرہ عوام میں نظر نہ آ جائے۔ وہ خوف کیوں ہے اس کا ثبوت ہمیں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مل چکا ہے۔ ابھی تک تقریباً 40 لاکھ ریچ ہے عمران خان کی اس ایک ٹویٹ کی، جس میں اس نے اس جنگ کے اوپر بات کی ہے، جس کے اندر اس نے پاکستان کے لیے سٹینڈ لیا ہے، جس کے اندر اس نے یہ بتایا ہے کہ تمام مظالم، تمام ناانصافیاں، تمام مینڈیٹ چوری، اس سب کے باوجود میرا رشتہ اس دھرتی کے ساتھ، میرا رشتہ اس دھرتی کے محافظوں کے ساتھ، اور میرا رشتہ پاکستان کی عزت اور بقا کے ساتھ کتنا مضبوط ہے کہ یہ سارے ظلم برداشت کرنے کے بعد آج پتہ نہیں 600 کتنے دن ہو گئے ہیں اس شخص کو جیل میں بیٹھے ہوئے، اور اس کے باوجود وہ اس ملک کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے جب آواز اٹھاتا ہے اور کچھ کہتا ہے تو 40 لاکھ لوگ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر وہ ٹویٹ جو ہے اس کی ریچ ہو چکی ہے۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر کی ریچ دیکھ لیں، ہماری ماشاءاللہ میڈم جو آج کھڑی ہو کر محترمہ مریم نواز لاہور میں ایک تقریب سے، وہ تو خیر عمران خان کے خوف سے کسی صورت باہر آ ہی نہیں سکتی، وہ وہاں پہ کھڑی ہو کے پھر ایک دفعہ جب ان کو پہنچی ہوگی بات کہ یار یہ دیکھیں نا یہ ٹویٹ خان صاحب نے کی ہے، تو لوگ اب بات کر رہے ہیں 40 لاکھ اس کی ریچ ہو گئی، اب آگے پتہ نہیں کیا ہوتی ہے۔ یہ میسج ابھی بھی یہی جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے تو اپنی سوچ کے مطابق پی ٹی آئی کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر دی تھی، چاہے وہ انٹرنیشنل پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی ہو، مگر اس شخص کی پاپولیرٹی، اس شخص کی مقبولیت جو ہے اور اس شخص کا جو امپیکٹ ہے وہ کسی صورت ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو محترمہ نے گھبرا کے آج اس ساری جنگ کے ماحول میں بھی بات کیا کی، ذرا سنیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ نے ایسے کسی شخص کے پیچھے نہیں لگنا جو آپ کو کہے کہ ملک کی چیزیں توڑو، سڑکوں پہ آ جاؤ، ملک کے خلاف سوچو۔ ایسا کرنے والے جو ہیں وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بچوں کے ساتھ بات کر رہی تھی، مطلب کہ وہ ابھی تک اتنی ساری سپورٹ کے باوجود ان خاتون کی کانپیں ٹانگتی رہتی ہیں جب بھی وہ عمران خان کا نام سنتی ہیں۔ تو یہ خوف کی حالات اور واقعات ہیں، اور یہ تو سب کا سب چل رہا ہے، مگر ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری ریاست کسی صورت تیار نہیں وہ کرنے کے لیے ان حالات میں بھی جو وہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ماضی کی تمام خفگیاں اور پریشانیاں اور کانفلکٹس جو ہے وہ تنازعات کو بھلا کر ہمیں اس وقت پاکستان کے لیے اکٹھا ہونا ہے۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج وہ کیس جو کہ لگ ہی نہیں تھا رہا، اور وہ تھا ریزرو سیٹس کا کیس، پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹس جس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش پتہ نہیں کب سے ہو رہی ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اب وہ کیس 6 مئی کو لگا دیا گیا ہے اچانک ہی۔ اور اس میں ایک انتہائی اہم مسئلہ اور بھی ہے۔ وہ اہم مسئلہ کیا ہے؟ وہ ماسٹر سٹروک یہ ہے کہ آپ نے ان تمام ججز کو جو کہ آپ کو پسند نہیں تھے، جنہوں نے کوئی حق انصاف سچ کی بات کی تھی، وہ چاہے منیب اختر ہوں، وہ چاہے عطر من اللہ ہوں، وہ چاہے منصور علی شاہ ہوں، ان سب کو اور ان کے سمیت 2 اور ججز کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے ریویو پٹیشن میں سے، اور ان کی جگہ پر اپنے چہیتے سکے نگینے ٹیٹ پتر جو ہیں نعیم اختر افغان جیسے لوگ، جسٹس امین الدین صاحب جیسے لوگ، اور باقی وہ تمام جو کہ آپ جانتے ہیں کس کی آشیرواد سے یہاں تک آ کے بیٹھے ہیں، ان سب لوگوں کو اس سارے کے سارے بینچ کے اندر گھسیڑ دیا گیا ہے۔ اور اب وہ سیٹیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹس تھیں، اور جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے اس ساری جو جنگ کے ماحول کے اندر، وہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی ریزرو سیٹس کے اوپر۔ 6 مئی کو یہ کیس لگے گا، اور ببانگ دوہل سب کی آنکھوں کے سامنے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کا ایک دفعہ پھر ریپ ہوگا، اور آپ کی اور میری جو حقدار سیٹیں ہیں جو آپ نے اور میں نے ووٹ ڈالے ہیں، ان کے نتیجے میں جس کو سیٹیں ملنی چاہیے نہیں ملیں گی۔ کر لیں گے جو کر سکتے ہیں آپ اور میں، منہ کھولیں گے تو سزا وہی ملے گی جو کہ پچھلوں کو ملتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے، یہ حقیقت ہے اس ملک میں جو یکجہتی کی، یہ حقیقت ہے اس ملک کے اندر تمام لوگوں کو سیم پیج پر لانے کی۔ آپ کو اس وقت چاہے پاکستان جنگ اور جدل میں چلا جائے، پاکستان کی اوپن وار ہو جائے، مگر پی ٹی آئی کی گردن سے ہاتھ نہ جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھارت سے بڑا خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اقتدار میں۔ ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ بھارت نے اگر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا، ان کو یہ خوف ہے کہ اگر عمران خان
ایک دفعہ پھر سامنے آ گیا تو پھر ہم لوگ تو شاید ساری زندگی کے لیے دوبارہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اور یہی حقیقت ہے اس ملک میں حب الوطنی کی, یہی حقیقت ہے اس ملک کے اندر آپ کہہ لیجیے ایک آئین اور قانون کی. خیر مزید ڈیٹیلز کے ساتھ اور اس حوالے سے خبروں کے ساتھ پاکستان اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے گا. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.